وہ کتنے صفحے ہیں؟ 3 دفعہ 2 دفعہ اور پڑھا جائے. ہاں ہے بہت ہے، اعلیٰ مضمون، بالکل اعلیٰ. اب ایک ہی دفعہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ. ادخلوا فی السلم کافہ. اگر وہ مضمون کا ربط ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی مضمون، ایک ہی رب سے کیمرہ رکھ. اب آپ حکیم صاحب کو بٹھائیں نا. رات جو گرج تھی تو وہ لگائیں گے، وہ بھی لگائیں نا. سہیل کی والدہ فوت ہو گئی. کل فوت ہوئی، آج ملتان سے لائیں گے لاش. وہ تو پہنچ گیا بیچارہ. اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کی روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے کسی ایسے شخص کو جو مال میں اور صورت میں اس سے زیادہ ہو، مال اس کے پاس زیادہ ہو، صورت اس کی خوب اس سے بہتر ہو، تو وہ اس شخص کی طرف بھی دیکھے اذا من هو احسن منہ، جس کے پاس اس سے مال کم ہے اور جس کی صورت اتنی اچھی بھی نہیں ہے جتنی اس کی اچھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطیہ میرے خیال میں ایک یعنی کلید کامیابی ہے اور مسائل کی حل کی ایک قفل کی کنجی ہے. اگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم ہمارے پیش نظر رہے تو پھر ہماری بہت سے مسائل، بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ دراصل ہمیں ایک ایسی گویا یہ شاہ کلید ہے کہ جس کو ہم جہاں بھی اپلائی کریں گے وہ ہمارا مسئلہ اور وہ ہماری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی. فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ دولت تم سے زیادہ ہے اس کے پاس، تو تم اس کی طرف دیکھو جس کے پاس دولت تم سے کم ہے. یہ معیار صرف دولت کا نہیں ہے، یہ ہر چیز ہے جس میں کہ ایک دوسرے کو ایک اس سے جو اس سے آگے ہے. ایک آدمی اس سے تقویٰ میں زیادہ ہے، ایک آدمی اس سے نیکی میں زیادہ ہے، ایک آدمی اس سے اللہ کی راہ میں خرچ زیادہ کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، لوگوں کے زیادہ کام آتا ہے. تو اس شخص کی طرف تم دیکھو جو کبھی تم خیال میں نہ کرو کہ تم جو ہو سب سے زیادہ بہتر آدمی ہو، تم مال بہت خرچ کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا انسان بھی تمہیں نظر آ جائے گا جو ان تمام اوصاف میں تم سے آگے ہوگا. تم دولت خرچ کرتے ہو تو وہ تم سے زیادہ دولت خرچ کرتا ہوگا، تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم سے زیادہ ڈرتا ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو وہ تم سے اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہو، تم لوگوں کے کام آتے ہو تو وہ تم سے زیادہ لوگوں کے کام آتا ہے. تم اس شخص کی طرف دیکھو اور اس کو تم
کوشش کرو کہ وہ مقام جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ تم جتنے بھی آگے بڑھتے جاؤ گے تمہیں کوئی نہ کوئی شخص ایسا نظر آئے گا جو تم سے زیادہ تقویٰ میں، خدمت خلق میں، خدا سے ڈرنے میں، لوگوں کے کام آنے میں تم سے زیادہ آگے ہوگا۔ تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم آگے بڑھو، جو تم سے آگے ہے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، خدمت خلق کے راستے میں، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اپنے سے کم تر یہ نہ دیکھو کہ کوئی تم سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی میں کم ہیں، تقویٰ میں کم ہیں، تو یہ سمجھو کہ میں تو ان سے آگے ہوں۔ نہیں، جو لوگ تم سے کم ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، نیکی کے بارے میں، اللہ سے خوف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے بارے میں، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے بارے میں، جو لوگ تم سے آگے ہیں ان کو کوشش کرو کہ ان کا مقام تمہیں حاصل ہو جائے۔ تم وہاں پہنچو گے تو تم دیکھو گے کہ ان سے بھی اور آگے مقامات ہیں۔ اس لیے پھر مومن جو ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک بے نہایت درگاہ ہے، جتنے بھی آگے بڑھتے جائیں گے اور مقامات جو ہے وہ بلند ملتے جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ تو کچھ بھی نہیں، میں اس سے زیادہ خرچ کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ لوگوں کے کام آتا ہوں۔ یہ اگر تم دیکھو گے تو پھر تمہاری ترقی رک جائے گی، پھر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ پھر تو تمہیں یہی ہوگا کہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے کم ڈرتے ہیں اور مجھ سے کم کام آتے ہیں لوگوں کے۔ اسی طرح سے اگر کسی برائی میں تم کسی کی شکل ہے، صورت ہے، وہ تم سے خوبصورت ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اس ایسے سارے کمتری میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرو کہ یہ کیا صورت بخش دی ہے اللہ تعالیٰ تم نے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہیں وہ شکل بھی عطا نہیں ہوئی جو تمہیں عطا ہوئی ہے۔ اس لیے اصل کلید یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی دنیا کے اندر لوگ ہیں جن سے بہتر صورت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنے لوگ ہیں جس نے تمہیں دولت دی ہے، اور دولت بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اتنی بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اگر کار موجود ہے تو دوسروں کے پاس سائیکل بھی موجود نہیں ہے، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں موجود ہے۔ تمہارے پاس اگر لاکھوں ہیں تو دوسرے کے پاس رات بسر کرنے کے لیے کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ تم اگر اپنے بچوں کو 1000 روپے کی فیس والے اسکول میں داخل کراتے ہو تو وہ تو ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو 4 آنے کی فیس بھی نہیں دے سکتے۔ تو تم ان کی طرف دیکھو جو نیکی میں تم سے آگے ہیں، وہ مال و دولت خرچ کرنے میں تم سے آگے ہیں، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم نیکی کے بارے میں تم سے پیچھے ہیں۔ جو تم پیچھے والوں کی طرف دیکھو گے، اپنے سے کم تر مقام کی طرف والوں کو دیکھو گے اور یہ کہو کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو پھر تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر دوسروں کی یہ نہ دیکھے کہ وہ مجھ سے جو زیادہ ہے میں اس سے پیچھے ہوں، اور یہ دیکھے کہ میں جو ہوں دوسروں کی بنسبت اچھا ہوں، تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی سے مانگنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے اس بات میں کہ یا اللہ مجھے بھی وہ مقام عطا کر۔ نہ یہ کہ حسد پیدا ہو اور اس میں دل میں یہ خیال آئے کہ یہ اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین یہ مثالیں چھوڑ گئے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے دولت کا اور گھمنڈ کا اور غرور کا، وہ ہوتا ہے حکمرانوں کے اندر۔ تو وہ ایسی مثالیں پیش کر گئے ہیں اور ایسا ماحول انہوں نے پیدا کیا اور ایسے نمونے قائم کیے کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ موقع نہیں تھا کہ آدمی یہ کہہ سکے کہ اس کے پاس تو ارب روپے ہو گئے ہیں، اس کے پاس کھرب روپے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم دولت کما کے کھرب روپے کما کے یہ کریں، اس نے محل بنوا لیے ہیں، ہمارے پاس جھونپڑا بھی نہیں ہے، اس نے تو اپنے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے وہ سکولوں میں داخل کرائے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے اس کو عام سکول جو ہے اس میں بھی داخل نہیں کرا سکتے۔ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے اور آپ کے خلفائے راشدین نے، چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ جس مکان میں آپ تشریف رکھتے تھے، جو حجرے تھے آپ کے، وہ اتنے ہوتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ اوپر کرتا تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ اس کی کچی اینٹوں کے تھے، اوپر کھجور کی ٹہنیاں جو تھیں پتوں والی وہ بڑی ہوئی تھیں، اور دروازوں پر بجائے اس کے کوئی صندل کی کوئی دروازے ہوتے، وہاں ایک ٹاٹ سا پڑا ہوا ہوتا تھا، کمبل سا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی، اور یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضرت عروہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ چاند نکلتا تھا 1 مہینے کا، پھر دوسرے مہینے کا، پھر تیسرے مہینے کا، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، تو انہوں نے پوچھا خالہ جان پھر آپ کیا کرتے تھے، آپ کا گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ فرمایا رسودان، کہ یہ کھجور اور پانی جو ہے اس طرح ہم گزارا کرتے تھے، 2 مہینے تک چولہا 8 مہینے جلتا تھا۔ اور یہ ہے کہ ہاں ہمارے پڑوس میں انصار کے بعض گھر تھے، ان کے یہاں وہ ڈیری بکریاں ہوتی تھیں، ان کا دودھ ہمیں بیچ دیتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے۔ اور دولت کے بارے میں یہ ہے کہ دولت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیسے رہتے اس وقت تک اطمینان نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ جلدی سے اٹھے، نماز پڑھ کے اور گئے اور گھر میں پھر واپس آئے، لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تو نہیں ہے کہ یہ کیسے اٹھ کے چلے گئے اتنی جلدی پھر واپس آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، کچھ پیسے رہ گئے تھے خرچ کرنے سے، تو میں نے کہا کہ وہ پیسے میرے گھر میں کیوں رہے؟ گویا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس کو میں ان تک پہنچاؤں جن پر اس کا حق ہے، اور میرا بھی اس پر حق ہے، لیکن مجھ سے میرا حق یہ ہے کہ میں وہ اپنا حق دوسروں کو صرف کر دوں۔ چنانچہ بعد میں جب کہ یہ غنائم آئے تو اس وقت جو آپ کا حصہ تھا اس کو بھی آپ لوگوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ آپ پھر دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت مشہور حکایت ہے یہ، اور اس کو مولانا حفظ الرحمان نے اشہر و مشاہیر الاسلام سے نقل کیا ہے، وہ حلوے والی بات کہ ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے حلوہ پکا دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا، کیونکہ ہم نے تو اپنے خرچ میں حلوہ کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا ہوا اس میں کہ ہم اس کے لیے بھی ہم لیں گے بیت المال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حلوہ جو ہے یہ میں تھوڑا بچا لیتی تھی اپنا کچھ خرچے میں سے، تو اس کو یہ پکا دیا۔ تو یہ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اتنا خرچہ جو ہے وہ اپنا کم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، ان کے پاس تو لاکھوں مربع میل جو ہیں ان کے زیر سلطنت تھی، عجم کی پوری حکومت ان کے نیچے آ گئی تھی، مصر ان کے تحت تھا۔ اتنی بڑی جگہ کے مالک جو ہیں وہ جو ہے ایک بڑے فرما روا، اس زمانے کا کوئی اتنا بڑا فرمان روا نہیں تھا جتنی کہ آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے کا ہوتا تھا، اور اس کو کرنے کے لیے دھونے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا ان کے پاس معمولی سا ہوتا ہے، اس کو بیٹھے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ لوگ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو آپ نے کچھ دیر لگائی، تو آپ نے کہا کہ میں ویسے نہیں بیٹھا رہا ہوں، کپڑے میرے سوکھ رہے تھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ کپڑے سوکھ جائیں تو میں آپ سے آؤں اور ملوں۔ اور آپ نے پھر یہی نہیں کہا کہ اپنا ایک نمونہ پیش کیا، اپنا نمونہ تو پیش کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے گورنر جو تھے، آپ کے والی جو تھے، ان سے باقاعدہ آپ یہ تاکید کرتے تھے اور انصار کے سامنے یہ ان سے معاہدہ کرتے تھے کہ لا یرکب برزونا، کہ وہ کسی ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، ولا یاکل نقیا، اور چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، ولا یلبس رقیقا، اور مہین اور باریک کپڑا جو ہے وہ نہیں پہنے گا، ولا یتخذ دون الناس حجابا، اور نہ یہ ہے کہ اپنے دروازے پر کوئی دربان کھڑا کرے گا اور جس سے کہ لوگوں کو ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا، یہ معاہدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب کہیں آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے، تو اس کو پھر وہاں سے آ کے اس کی بات پرس کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ گزر رہے تھے آپ کہیں سے، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ یہ عمر، یہ آپ شرائط جو لوگوں سے منواتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو اور کپڑا باریک نہ پہنو اور آٹا چھنا ہوا نہ کھاؤ، آپ کا ایک والی مصر کا جو ہے گورنر ایاز بن غنم، وہ تو اس نے دربان بھی رکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے لباس بھی پہنتا ہے۔ تو حضرت عمر آئے، اسی محمد بن مسلمہ انہوں نے محتسب اس دور میں مقرر کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بھیجا اور ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر ان کے دروازے پر دربان ہے اور اگر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، وہ جو منع کیا ہے ان کو باریک لباس جو کہ متناعم اور مختلف لوگ جو پہنتے ہیں اس لباس میں ہے، تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ دربان بیٹھا ہوا ہے اور کپڑے ان کے مہین ہیں، تو انہوں نے کہا اٹھو۔ امیر المومنین نے کہا چلو میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں میں قبات پر، انہوں نے کہنے لگے نہیں میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے امیر المومنین نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان کو اٹھایا، پکڑا اور ساتھ لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے آئے تو انہوں نے وہ جو ان کے لباس پہنا ہوا تھا وہ اتروا دیا،
اور ان کو ایک اونی جو ہے کپڑا پہنا دیا گرم، اور ان سے جب شکایت کی کہ یا امیر المومنین یہ کیا ہے میرے ساتھ، کہنے کہ بات یہ ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں باپ کو غنم کیوں کہتے تھے؟ وہ بکریاں چراتے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ غنم پڑ گیا تھا، تو یہ تمہارا ٹھیک ہے، یہ 2 بھیڑوں کا ریوڑ ہے اور یہ تمہارے کپڑے، اب ان کو چراؤ اور مزے کرو۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ ہم نے یہ لوگوں کو جب تک کہ ساری چیزیں میسر نہیں آتی ہیں تو ہمارے والد جو ہیں وہ کیوں پڑے؟ تو چنانچہ انہوں نے دوبارہ کہتے ہیں جب گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کیا اور دوبارہ اس پہ بھیج دیا، تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ پھر ان جیسا کوئی جو ہے اس چیز کا پابند نہیں تھا جتنا کہ یاد بن غنم تھا اس معاملے میں، کہ کوئی دربان نہیں ہے، موٹا جھوٹا کپڑا پہن رہے ہیں، موٹا جھوٹا کھانے پینے میں بالکل سادگی آ گئی ہے۔ تو یہ چیز اس طرح سے تھی کہ خود خلفائے راشدین نے اور سب سے بڑھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نمونہ پیش کیا، اور پھر اپنے جو والی مقرر کیے انہوں نے ان کو ایسے مقرر کیا کہ ان پر ایسی شرائط عائد کی کہ ان کو دیکھ کر کوئی یہی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گورنر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں اور یہ پھرے اڑا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات ذہن میں بھی نہ آئے کہ ہم آگے بڑھیں اور گورنرس کے برابر پہنچ جائیں، اس کو جو ایسی سامان حاصل ہے وہ بھی ہم حاصل کریں۔ ان کی طرف دیکھ کے لوگوں کو یہ خیال آئے کہ ہم تو ان سے زیادہ بہتر حالت میں رہ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ کیا تھا، ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ایک پیالہ تھا اور ایک کمبل تھا جو آدھا نیچے بچھا دیتے تھے اور آدھا اوپر بچھاتے تھے، اور وہ گورنر تھے مدائن کی، ایران کی، فارس کی۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کو اگر ہم صرف اپنے سامنے رکھیں اس ایک بات کو، تو ہماری بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ہمارے بہت سے مسائل جو حل ہو جائیں گے کہ نیکی کے بارے میں، خدا کی بندگی کے بارے میں، لوگوں کی خلق کے بارے میں، اس کو دیکھیں جو ہم سے آگے ہے، پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جس کے وسائل ہم سے کم ہیں، جس کی شکل ہم جیسی نہیں ہے، جس کے پاس سامان وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمہارے اب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو انہیں نہیں دیا۔ حضرت سعدی کا بہت مشہور ہے یہ حکایت داستان کے، وہ انہوں نے کہ یہ گلستان میں خود انہوں نے لکھی ہے کہ میں نے کبھی زمانے کی شکایت نہیں کی کہ میرے پاس دولت وسائل کم ہیں، لیکن ایک دفعہ میں وادی صحرائے شام جو ہے اس میں چل رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے معاملہ کہ میرے پاس پاؤں جوتے ہی نہیں ہیں۔ جب جامع دمشق مسجد جو ہے پہنچا تو وہاں میں نے ایک دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے لوگوں کی طرف دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے، اور کم وسائل لوگوں کی طرف دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا